گھر میں مثال کے طور پر ہم رہتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، آپ گھر میں ہیں تو گھر میں ہم کوئی چھوٹی موٹی سی چیز مثال کے طور پر اٹھا کے ہم نے ادھر سے ادھر رکھ دی، صاحب بیوی بھی آپ کی کام کر رہی ہے، آپ نے چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دی جس کی وجہ سے بیوی کو آسانی ہو گئی، تو یہ بھی بذل بالمعروف ہے، یعنی آپ نے بیوی کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ اچھا، ہمارے ایک میں ضمنی بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یا ایک تصور معاشرے میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ گھر کے کام کرنے کو یا بیوی کی ہیلپ کرنے کو عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے اس شخص کے حوالے سے کہ یہ شخص کیا ہے، رن مرید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر میں چھوٹے موٹے کام کر دینا یہ رن مریدی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا پرامن رہتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ویسے ایک موضوع ایسا ہے جس کو ہم الگ سے اس پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، زوجین کا رشتہ، یہ اصولوں سے نہیں چلتا ہوتا میرے دوستو، یہ محبت، پیار، کمپرومائز، سمجھوتا، کچھ دو کچھ لو، یا کچھ سنو کچھ سناؤ، اس کی بنیاد پہ چلتا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، تو یہ بذل المعروف کی چند صورتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی، اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بہت ترقی یافتہ، مہذب اور بہت اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، وجود میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی صورتوں پہ بذل معروف کی جو صورتیں میں نے جس طرح دو چار بیان کی، اور بہت سی ہیں، میں نے مثال کے طور پر دو چار بیان کی۔ گلی میں ہیں آپ، محلے میں آپ، کسی دفتر میں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ محبت کا منبع اور محبت کا محور و مرکز ہوتا ہے، لہذا اس سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔